الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں پہلے خانقاہ سید سراواں الہ آباد میں ایک خطاب ہوا تھا حضرت سید شاہ شمیم الدین احمد منیمی حفظہ اللہ کا۔ دوران خطاب آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا جس کا تعلق خانقاہ منیمیہ کے بانی حضرت سیدنا شاہ محمد منیم پاک باز قدس سرہ العزیز سے ہے۔ واقعہ کیا ہے میں اسے بھی بتاؤں گا، اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الاحسان میڈیا جو خانقاہ سید سراواں کا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی چیزیں نشر کرتے ہیں، اس پر کلپ بنا کر اسے وائرل کیا گیا۔ لوگوں میں یہ خطاب کا حصہ پہنچا، اس پر کچھ لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا یہ بات درست ہے، کیا یہ گمراہی کا سامان تو نہیں ہے۔ اس طرح سے طرح طرح کی باتیں کی گئیں۔ اس میں آج ہی نظر پڑی ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا نام قادری ایجنسی ہے۔ بیان کرنے والے یوٹیوبر کا نام تو نہیں معلوم، لیکن کونے میں اسرار قادری آفیشیل لکھا ہوا ہے۔ شاید بیان کرنے والے یوٹیوبر کا نام اسرار قادری ہو۔ بہرحال مجھ سے اس سے غرض نہیں، میں تو صرف ان کا تبصرہ اور ان کی باتیں جو اس خطاب کے حصے پر انہوں نے کی، اس میں کتنی سچائی ہے، اس میں کتنی صالحیت ہے، وہ بتانے کے لیے آپ کے روبرو ہوا ہوں۔ اس تبصرے میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں۔ ناظرین محترم، آپ نے اس بیان کو سنا، کرشن جس کے وجود کے حوالے سے کچھ عطا پتہ نہیں کہ اس کا وجود ہے یا نہیں ہے، لیکن خانقاہ عارفیہ میں لوگوں کے مجمع میں شمیم الدین منیمی صاحب نے اس بیان کو اجاگر کر کے لوگوں تک یہ نظریہ ضرور پہنچا دیا ہے کہ کرشن کا وجود ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، انہوں نے بتایا کہ ایک یوگی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے کرشن جی کا درشن نہیں کیا ہے، تو مخدوم منیم پاک باز نے انہیں زیارت کروائی تو دیکھا کہ بانسری بجا رہے ہیں اور بانسری سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ صدا آ رہی ہے۔ اب شمیم الدین صاحب نے یہ بیان ہی نہیں کیا کہ اس یوگی نے جس کو دیکھا تھا وہ تھے کون، کیا کرشن کا وجود ہے ثابت کر سکتے ہیں، یا ہندو لوگ جسے کرشن مانتے ہیں کیا وہ کوئی مسلم شخصیت ہے؟ اگر ہے تو شمیم الدین منیمی صاحب نے اسے بیان کیوں نہ کیا؟ کیا لوگوں تک یہ نظریہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کرشن کا مذہب ہے، کرشن کوئی ہے جس کا وجود ہی متشکک ہے؟ آپ ایک بزرگ کا وسیلہ دے کر یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک یوگی کو اس کی زیارت کروا دی ہے۔ کیا لوگوں تک یہ نظریہ نہیں جائے گا؟ کیا اب خانقاہوں میں یہی چیزیں ہوں گی؟ ڈھول تاشے باجے گاجے اور اسی طرح کی، اور اوپر سے دارالفتہ پر طنز کر رہے ہیں کہ بتائیے کون سا دارالفتہ ہے جس میں اس طرح کے سوال کرنے کی اجازت ہے؟ کوئی دارالفتہ نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ شریعت کو چھوڑ کر جو طریقت کی باتیں کرتا ہے نا، وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر کون سی طریقت ہے؟ کوئی طریقت نہیں ہے۔ طریقت تک پہنچنے کے لیے شریعت ہی وہ پل ہے جس سے گزر کر انسان طریقت تک جاتا ہے، اور شریعت کو چھوڑ کر اگر کوئی طریقت کی باتیں کرے تو پھر وہ شخص گمراہ ہے، بد دین ہے، وہ بد مذہب ہو جائے گا۔ اور یہ صاحب اسی طرح کا پیغام دے رہے ہیں، اور خانقاہ عارفیہ الاحسان میڈیا کے تحت اس بیان کو کیا گیا ہے اور باقاعدہ اسے فیس بک پر شیئر بھی کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ مسلمانوں کی نظر میں کرشن کا وجود متشکک ہے، لوگ یہی جانتے ہیں کہ یہ خیالی ہے، لیکن خانقاہ میں بیٹھ کر، اور اتنی بڑی خانقاہ میں، اتنے علماء کے مجمع میں، اور اس طرح کی آزادانہ فکر کے ساتھ یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاذ اللہ کرشن کا وجود ہے، اور مخدوم پاک باز نے ان کی زیارت بھی کروائی ہے، جبکہ اس واقعے کو اگر بیان کیا تھا تو دلیل بھی دینی چاہیے کہ کہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور جس شخص کی زیارت یوگی نے کی تھی جو بانسری بجا رہے تھے اور بانسری سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی، وہ شخص تھے کون؟ اس کو بھی حقیقت کے ساتھ اجاگر کریں، لیکن باتیں پوری نہ بتا کر لوگوں کو متشکک کر دیا گیا اور اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ کرشن کا وجود ہے۔
جی ہاں، یاد رکھ لیجئے کہ خانقاہیں یقیناً ہماری پہچان ہے، لیکن خانقاہوں میں اگر بددیانتی کی جائے گی نا تو پھر یاد رکھ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کا کوئی طبقہ اس پر خاموش نہیں رہے گا۔ ان میں سے ایک بات تو یہ بھی تھی کہ انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ شریعت چھوڑ کر اگر طریقت کی طرف بڑھا جائے تو یہ گمراہی ہے، بلکہ اگر جو شخص چھوڑتا ہے تو گمراہ ہے، بد دین ہے، بد مذہب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس تبصرے کے دوران کہیں۔ یہ بھی کہا کہ کرشن کا وجود متشکک ہے، یعنی وجود میں شک ہے۔ پہلے واقعہ میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد میں ان سب چیزوں کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں حوالے دے دیتا ہوں کہ وہ واقعہ کہاں کہاں آیا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو بیان کیا گیا ہے کیا اس چیز کا وجود کسی جگہ پر موجود ہے، کہ یا وہ چیز کہیں پر محفوظ ہے، یا بیان کرنے والے نے اپنی طبیعت سے، اپنی خواہش سے اسے بیان کر دیا۔ تو میں 2-3 کتابوں کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ حوالے کا مطالبہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ سب سے پہلی کتاب حجت العارفین ہے، جس کے مصنف حضرت مولانا حیات اللہ حسنی منیمی ہیں، اور یہ مخدوم منیم پاک کے خلیفہ یعنی مخدوم حسن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں، اور کتاب 1204 میں لکھنی مکمل ہوئی۔ 1204 میں یہ کتاب لکھی گئی، اور حضرت مخدوم منیم پاک باز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 1185 ہجری میں ہوا۔ اس میں یہ واقعہ درج ہوا، اس کے صفحہ 45 اور 46 پر۔ دوسری کتاب اخبار الاولیاء ہے، جس کے مصنف قاضی محمد اسماعیل قدیمی ہیں، جن کی وفات 1291 ہجری میں ہوئی، اور یہ کتاب 1270 ہجری میں لکھی گئی۔ یہ خانقاہ منیمیہ سے چھپی ہوئی ہے۔ تیسری کتاب کیفیت العارفین ہے، اور یہ کتاب عطا حسین فانی منیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، جن کی وفات 1311 ہجری میں ہوئی۔ اور ایک کتاب تذکرۃ الکرام ہے، جس کے مصنف حضرت شاہ محمد کبیر دانہ پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ کتاب نول کشور سے چھپی ہوئی ہے، ریختہ پر بھی موجود ہے۔ لیکن میں ان میں سے صرف حجت العارفین سے اس واقعے کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ روایت ہے کہ گور بخش نانک شاہی ساکن رجولی، جو بہار شریف کے قریب ہے، بہار شریف بہار کا ہی ایک حصہ ہے، بہار شریف کے قریب ہے، اپنے طریقے میں صاحب کشف تھا۔ ایک روز حضرت قدس سرہ کی خدمت میں اس نے عرض کیا کہ میں ایک عرصے سے کشن جیوں کے دیدار کے اشتیاق میں ان کی پرستش کر رہا ہوں، لیکن آج تک ان کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ حضرت نے تبسم فرمایا اور اس پر توجہ ڈالی اور مراقب ہو گئے۔ وہ بھی مراقبے میں بیٹھ گیا۔ ابھی ایک ساعت بھی نہیں گزری تھی کہ اس پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور اس نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کو افاقہ ہوا تو لوگوں نے اس سے اس کیفیت کے بارے میں دریافت کیا، تو اس نے کہا کہ حضرت کے توجہ فرماتے ہی مجھ پر بے خودی طاری ہو گئی، اور میں نے خود کو متھرا ورنداون میں پایا اور دیکھا کہ وہاں کشن جیو بانسری بجا رہے ہیں، اور بانسری کی تال سے گوپیاں مست ہو کر رقص کر رہی ہیں، اور بانسری سے کلمہ طیب کی صدا آ رہی ہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر میں بھی مست ہو گیا اور رقص کرنے لگا۔ اس کے بعد اس کو بھی حضرت کی توجہ حاصل ہو گئی، اور وہ بھی صاحب تاثیر ہو گیا، یہاں تک کہ اس دیار میں انہی سے منیمی ابوالعلائی سلسلے کا فیضان جاری ہوا۔ یہ واقعہ میں نے حجت العارفین سے پیش کیا۔ یہ کتاب خانقاہ منیمیہ سے چھپی ہوئی ہے، اس کے صفحہ 45 اور 46 پر یہ واقعہ درج ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کتابوں میں واقعہ درج ہے۔ تو یہ سب سے پہلے میں نے حوالے دے دیے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ کہاں سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ بیان کرنے والے نے اس بات کی تحقیق کرنے کی ذرا برابر بھی زحمت نہیں کی کہ جس نے بیان کیا ہے ذرا اس کی طرف رجوع کریں اور پوچھیں کہ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کی جڑ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، پھر اس کے بعد تبصرہ کرتے، مگر نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کا ماخذ کیا ہے، بلا جانے اس پر تبصرہ کرنا شروع کر دیا۔ اور کمال تو یہ ہے کہ یہ صاحب شریعت کے حوالے سے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں،
اپنے فالوورز کو، اپنے متبعین کو یہ کہہ کر کہ ہم شریعت کا حکم تمہیں سناتے ہیں، شریعت کی باتیں بتاتے ہیں، یہ کہہ کر شریعت کے نام پر لوگوں کے آگے آ رہے ہیں اور ان کے سامنے شریعت کے مسائل پیش کر رہے ہیں، لیکن خود شریعت پر عمل ان کا کتنا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، قرآن کریم کے فضائل کا بیان ہے، اس میں قل هو اللہ احد کی فضیلت آئی ہے۔ اس میں ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک سریہ میں روانہ کیا اور اسے اس سریے کا، اس گروہ کا، اس جماعت کا آپ نے سردار منتخب کر دیا۔ وہ امیر تھے، امیر جماعت تھے، فوج کے سربراہ تھے۔ جب وہ فوج کے ساتھ گئے تو نمازوں کی امامت بھی وہی کرتے تھے، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، کوئی سورہ پڑھی اور اس کے بعد سورہ اخلاص کی بھی تلاوت کرتے تھے، دو سورہ پڑھنا، ایک سورہ پڑھا سورہ فاتحہ کے بعد اور اس کے بعد سورہ اخلاص کی بھی تلاوت کی۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ قافلہ مدینے پہنچا تو سارے لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، جن کو آپ نے ہمارا سردار بنایا تھا، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر رکعت میں سورہ ملانے کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اصول دیا ہے، درس دیا ہے، ہر ایک کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس اصول کی پابندی کرے تاکہ وہ حسن ظن پر چل سکے، بدگمانی سے بچ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، جاؤ اس سے پوچھاؤ کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ صحابہ کرام اس صحابی رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، میں اس لیے بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا کہ اس میں رحمان کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں، رحمان کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں رحمان کی صفتیں پڑھوں، رحمان کی خوبیاں پڑھوں، اس لیے میں نے بار بار سورہ اخلاص کی تلاوت اپنی نمازوں میں کی۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور وہ جواب جو صحابی رسول نے دیا تھا رسول کائنات کی خدمت میں رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے خبر دے دو، اسے بتا دو، اللہ بھی اسے دوست رکھتا ہے، اللہ بھی اسے محبوب رکھتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معاملہ ہو، اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے، پہلے اس بات کی تفتیش ہونی چاہیے، قائل کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ آخر کہنے والے نے کس آدھار پہ کہا، کس بیس پہ کہا، کس بنیاد پہ کہا، اور خاص طور سے ایسے شخص کے لیے جو شریعت کے حوالے سے لوگوں کے سامنے آتا ہے اور یہ زور دیتا ہے کہ میں شریعت کا مسئلہ بتاتا ہوں، اور اس تقریر میں خود کئی بار اس نے شریعت پر زور دیا اور اس بات کا نظریہ دینے کی کوشش کی کہ یہ جو بیان ہو رہا ہے، یہ بیان کرنے والا کوئی گمراہ کن بیان دے رہا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے آپ اس کی تحقیق کرتے کہ واقعہ بے اصل ہے یا سند کے ساتھ ہے، اس کے بعد آپ اس پر تبصرہ کرتے تو بہتر ہوتا اور شاید بہتر کر سکتے تھے۔ اب تیسری بات، مولانا موصوف نے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا ہے کہ کرشن کا وجود متشکک تھا، اس میں شک ہے، لیکن میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مولانا نے کرشن کے وجود کو متشکک کہا تو شک میں نہ انکار ہوتا ہے نہ اقرار ہوتا ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اقرار کا پہلو بھی ہوتا ہے شک میں اور انکار کا بھی پہلو ہوتا ہے، کچھ انکار کچھ اقرار۔ تو جو خود متشکک کہہ رہا ہے وہ بھی کچھ پرسنٹ کہیں نہ کہیں اقرار کر رہا ہے، ورنہ وہ سیدھے کہتا کہ کرشن کا وجود خیال ہے، کرشن کا وجود ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ خاص طور سے کہ اس بیان میں نہ تو ان کو پیغمبر کہا گیا، نہ تو اللہ والا کہا گیا، بلکہ دکھایا گیا کہ ایک شخصیت ہے جس کی بانسری کی آواز سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی ہے۔ آپ نے اس پر تبصرہ تو کیا ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی آواز سن کر اگر یہ واقعہ گمراہ کن ہوتا تو وہ آدمی اور گمراہ ہو جاتا، مگر تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس شخص کو جو کافر تھا اس واقعے میں اسے ایمان نظر آ گیا اور آپ کو کفر یا گمراہی نظر آ رہی ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا جو دنیا تصوف کا ایک بڑا نام ہے، وہ تو لکل قوم ہاد کے تحت
بڑی بات کہتے ہیں، یقین کے ساتھ نہ کفر کا قول کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایمان کا قول کر سکتے ہیں، لیکن حسن ظن متحقق ہے، یعنی کوئی اگر اچھا گمان رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے رکھنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔